اچھا جی، گوگل کنسلٹنٹ سے آپ سے مخاطب ہوں، جبکہ آپ سے ہم اسپین اور اٹلی کے متعلق بات کرتے رہتے ہیں، تو آج ہم گریس کے متعلق آپ سے بات کریں گے۔ پہلے ایک دفعہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، تو جن لوگوں کو اپنے ڈاکومنٹ ورک ویزا کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور کون سے ڈاکومنٹ لگانے ہیں، اور انہوں نے وہی اس کے بارے میں آج بات آپ سے کروں گا۔ اور وہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف 3 پیپر چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، ایک FIR سے چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ویزا کے لیے آپ نے ان ڈاکومنٹ کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے فارن آفس سے اس کو تصدیق کرا لینا ہے۔ فارن آفس سے تصدیق کرانے کے بعد ساتھ ہیلتھ انشورنس جو 1 سال کی آپ نے کریں گے، ٹھیک ہے۔ 180 یورو کی فیس ہوتی ہے۔ یہ ڈاکومنٹ کو تیاری آپ کرنے کے بعد جب آپ کا ویزا آ چکا ہے اور یہ سارے ڈاکومنٹ آپ ریڈی کر لیں گے، فارم وغیرہ فل کر لیں گے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ اپوائنٹمنٹ لینے سے 4-5 دن پہلے آپ نے جانا ہے، فریش آپ نے یہ ڈاکومنٹ لگانے ہیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی اور برتھ سرٹیفکیٹ اور ہیلتھ انشورنس 1 سال کی آپ نے لینی ہے کم از کم۔ اور جب یہ لے لیں گے آپ، تو آپ نے میڈیکل کے لیے آپ نے کہاں جانا ہے؟ ایکسل لیب ہے یا عزیز میڈیکل ہے، تو وہاں آپ نے جانا ہے۔ جب وہ آپ سے ڈاکومنٹ لے لیں گے اور آپ کی یہ اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی، تو وہ آپ کا میڈیکل کر دیں گے۔ جب میڈیکل وہ کر دیں گے تو آپ نے میڈیکل کو وہ سیل انویلپ آپ کو دے دیں گے، تو وہ اس میں آپ کا میڈیکل ہوگا۔ یہ ساتھ اپنی فائل رکھنی ہے، اور اس کو لیب کی جو میڈیکل انہوں نے دی ہوگی آپ نے اس کو کھولنا نہیں۔ اگر کھولیں گے تو وہ آپ کی یعنی ختم ہو جائے گی، یعنی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ دوسرا جو ورک ویزا ہے اس کے ساتھ اس کا ویزا نمبر بھی لگانا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جب آپ ڈاکومنٹ تیار کریں اس میں یعنی اپنے جو اپوائنٹمنٹ لیں گے تو اس میں ورک ویزا کی جو نمبر جو ہوتا ہے نا، وہ آپ نے وہ بھی ڈالنا ہوتا ہے۔ وہ جائیں گے، آپ کا انٹرویو لیں گے اور سارا کچھ آپ سے کریں گے، بات چیت کریں، ڈاکومنٹ آپ سے لے لیں گے۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ کو کال آ جائے گی۔ آپ کو عموماً آج کل نا ڈاکومنٹ یعنی گریس کے لیے اسے ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کو ویزا وہ جاری کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈاکومنٹ کو ان کی جانچ پڑتال کے لیے آپ نے ایسے کام کرنا ہے کہ عام طور پہ لوگ ایسے دے دیتے ہیں، آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کے مطابق آپ کا ہر جگہ پہ آپ کا نام ہونا چاہیے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ میں، میڈیکل سرٹیفکیٹ میں، برتھ سرٹیفکیٹ میں بھی، ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ بھی اس میں اسی طریقے سے وہ آپ جمع کرائیں گے۔ یعنی ڈاکومنٹ کو ان کی جو ڈاکومنٹ ان کے NIC بعض اوقات وہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے بندے کو پرابلم ہوتی ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں بات نہیں ہوتی۔ جو یونین کونسل والے یا کریکٹر سرٹیفکیٹ دینے والے، FRC دینے والے، وہ بعض اوقات غلط لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں گے تو آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی، اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو جہاں آپ نے کرانا ہے، وہ اپوائنٹمنٹ جو آپ نے لی ہوئی ہوگی، اس اپوائنٹمنٹ سے 4-5 روز پہلے آپ نے جانا ہے اور وہاں آپ میڈیکل کرانا ہے۔ اور میڈیکل والے جو آپ کو سین الرٹ دیں گے اس کو کھولنا نہیں ہے، کھولنے کے سین توڑیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے فیملی اپنے بجانی ہے گریس میں، تو اس کے لیے اپنے فیملی کے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس میں MRC ہوتا ہے، FRC ہوتا ہے، اور بچوں کے فارم وغیرہ ہوتے ہیں، کریکٹر اور میڈیکل جو جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ان ڈاکومنٹ کو ریڈی کرنا ہے۔ ریڈی کرنے کے بعد اپنے فارن آفس سے تصدیق کرانا ہے۔ تصدیق کرانے کے بعد اس کے بعد آپ نے گریس میں بھیجنا ہے۔ میں جو آپ کا بندہ جس نے آپ کو ویزا دینا ہے وہ فیملی والوں کا آپ کا ہسبینڈ ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، تو وہ آپ کو وہاں سبمٹ کرائے گا، تو وہاں سے آپ کو ویزا جاری ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور مجھے امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے بڑی تھوڑی سی مشکل آتی ہے۔ اگر ہماری سروسز چاہیے ہوگی تو ہم انشاءاللہ آپ کو سروس پرووائڈ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کا ہمارے ہیلپ ہوگی تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں دسمبر تک آپ کی یعنی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہیں، اور جس کو ملنی ہے اس کے بعد ہی یعنی اس کے بعد ڈیٹ نا 24 دسمبر کے بعد، دسمبر 24 کے بعد ہی آپ کو جو بھی ڈیٹ ملے گی اپوائنٹمنٹ کی، اس سے پہلے نہیں ملے گی۔ پہلے ایک باری ساری بک ہو چکی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔